حامدا ومصلیا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام سامعین کرام، آج آپ کے سامنے خلفائے راشدین کی فضیلت بیان کروں گا۔ یقیناً کہ اس کو سننے سے آپ لوگوں کی دل کے اندر خلفائے راشدین کی محبت بڑھے گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں خلفائے راشدین سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ حدیث پاک سماعت فرمائیں کہ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد القائل ان اللہ امرنی بحب اربعۃ من اصحابی وقال احبهم ابو بکر و عمر و عثمان و علی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت ابوبکر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، وہ میرا نبی کہ اللہ نے جس کی خاطر تمام جہانوں کو پیدا فرمایا، وہ میرا نبی کہ جس کے اشارے پر چاند بھی دو ٹکڑے ہو جائے، وہ میرا نبی کہ درخت کو اشارہ کرے پاس آ جائے، وہ میرا نبی کہ جس راستے بھی گزرے خوشبوئیں آتی ہیں، وہ میرا نبی کہ جس کے پسینے سے خوشبوئیں آتی ہیں، وہ میرا نبی کہ خالی ایک لوٹے کے اندر انگلی رکھ کے اس سے چشمے پھوٹ جائیں، وہ میرا نبی ارشاد فرماتا ہے۔ امنک لال، وہ سونا نبی ارشاد فرما رہا ہے کہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ عنہم، ان چاروں کی محبت سوائے مومن کے علاوہ کسی اور کے دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ یہ حدیث پاک ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ چاروں خلفائے راشدین کی محبت سوائے مومن کے علاوہ کسی اور کے دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں خلفائے راشدین کی سچی محبت نصیب فرمائے اور ان سے بغض رکھنے سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ دیکھیں، یہ ایسے ہستیاں ہیں کہ دو حضور کے سسر ہیں میرے لجپال نبی کے، اور دو دماد ہیں، اور پھر بھی کوئی اٹھ کے آ کے ان سے بغض رکھے؟ حضور نے صاف ارشاد فرما دیا کہ مومن کے دل کے اندر ان کی محبت بستی ہے، اگر جس کے دل میں یعنی ان کی محبت نہیں، وہ منافق ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ یہ کہ ان چاروں کی محبت سوائے مومن کے علاوہ کسی اور کے دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حضور کے سسر دونوں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اور دونوں دماد سے اللہ ہمیں سچی محبت نصیب فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شان دیکھیں کہ میرے حضور نے فرمایا کہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ابو بکر و عمر من ھذا الدین کمنزلۃ السمع والبصر من الرأس۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر عمر کی اس دین میں وہی حیثیت ہے جو سماعت اور بصارت کی سر میں ہوتی ہے۔ جیسے مطلب یہ ہے کہ سماعت سننی اور دیکھنی کی حیثیت جو ہے نا وہ سر میں ہوتی ہے، ان دونوں کی حیثیت جو ہے نا وہ دین اسلامی ایسی ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں خلفائے راشدین سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔